الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے. ایسی کتاب ہے جو اس کے مضامین آپس میں ملتے جلتے ہیں، یا اس سے پہلی کتابوں کے مضامین اس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، بار بار دہرائی گئی ہے، جس سے لوگ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جو لوگ اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آخر میں ان کے دل، ان کے جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہے، جس کے ذریعے سے اللہ جسے چاہے راہ راست پر لگا دیتا ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ راہ بھلا دے، اس کو گمراہ کر دے. اس کا ہادی کوئی نہیں سکتا. زمر کی یہ آیت سادہ سادہ ترجمہ آپ نے سنا. اس میں دو تین چیزیں بیان کی گئی. پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے، احسن الحدیث ہے، ساری کائنات میں سب سے زیادہ بہتر، اچھی اور خوبصورت کلام یہی کلام. پھر اس کے ساتھ ساتھ نیا اس کا اسلوب، نیا مضمون اس کا نہیں ہے. آپ کا انبیاء علیہ السلام جو مضامین لے کر آئے اپنی امتوں کے لیے، یا آدم علیہ السلام سے لے کر بنی نوع انسان کے لیے جو کچھ ہم نے ہدایت کے ذرائع مہیا کیے، انبیاء علیہ السلام لے کر آئے، یہ سب کچھ وہی کچھ بیان کر رہی ہے، ان کے ساتھ ملتی جلتی ہے. یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں اس کے مضامین ملتے جلتے ہیں. مین مقصد جو ہے وہ توحید ہے. اس کو واضح طور پر عبارتوں سے سمجھایا گیا ہے، مثالوں سے سمجھایا گیا ہے، نصیحت کے ساتھ سمجھایا گیا ہے. موضوع ایک ہے، اس کے ساتھ ملتی جلتی باتیں کسی نہ کسی زاویے سے ملا کے اصل نقطے کو سمجھانا مقصود. جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں وہ اس کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد ڈر جاتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. رونگٹے کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ جس نشانی پر بال وہ سیدھے تن کے کھڑے ہو جائیں. اب تو بال جس میں نشانی پر گرے ہوئے ہیں، لیکن جب خوف اور دہشت انسان پر طاری ہوتی ہے تو پھر وہ بال تن کے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں. جسم پہ کپ کپی طاری ہوئی ہے. خوف اور دہشت کے مارے انسان حیران اور پریشان ہو جاتا ہے. یہ ہے رونگٹے کھڑے ہو جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ احسن الکتاب نازل فرمائی، احسن الحدیث نازل فرمائی. پڑھنے والے پڑھ کے اس سے متاثر ہوتے ہیں. تیسری بات فرمائی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہے، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ کتاب مجید نازل ہوئی، یہ پوری کائنات میں سب سے بہتر کتاب ہے، سب سے بہتر مضامین اس کتاب میں. یہ عام کتابوں کی طرح کتاب نہیں، عام رسالوں کی طرح یہ والا نہیں، کورس کی یہ کتاب نہیں. یہ تمام کائنات سے ہٹ کے ایک کتاب ہے، اور ہٹ کے ہے ہر اعتبار سے. اس کی عبارت کو دیکھو، اس کے اندر جو لذت ہے اس کو دیکھو، پھر اس کے اندر الفاظ کی بناوٹ، گرامر کے اعتبار سے، علم معنی، بیان، بدیع کے اعتبار سے، تنقید کے اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی دیکھیں یہ پوری کائنات میں علیحدہ کتاب ہے، اور ہر چیز کو اعجاز پیدا کرنے والی ہے اس کے اندر، کہ اس کے جیسی کلام نہ لفظوں کی عبارت اس کے جیسی،
نہ بناوٹ اور ترتیب اس کی، نہ مضامین اس کے جیسے، اور نہ ہی کسی اور کتاب میں بین السطور معنی کے اعتبار سے جو دل پر اثر کرنے والی ہے وہ بھی اس کلام کے مقابلہ میں کوئی دوسری کلام نہیں۔ لوگ ناول پڑھتے ہیں، لوگ قصے کہانیاں پڑھتے ہیں، آپ پڑھ لیا، ایک دفعہ آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، رو پڑے، متاثر ہوئے، اس کا اثر ایک دن باقی رہا، گھنٹہ پڑے، ایک دن، 2 دن، ہفتہ، 2 ہفتے، زیادہ سے زیادہ مہینہ، 1.5 مہینہ، بندہ بھول گیا، ہر جگہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کتاب دوبارہ اس دیکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ زیادہ سے زیادہ کوئی چاہے گا کسی جملے سے متاثر ہو گیا، کسی سٹوری سے متاثر ہو گیا، کسی پیرائے سے متاثر ہو گیا تو وہ پیرائے زیادہ سے زیادہ دوبارہ پڑھا جا سکتا ہے، بس۔ دوبارہ اگر بندہ اس کو پڑھے بھی تو اس کے اندر سے مزید کچھ نکلتا نہیں، لیکن اس کلام کے اندر یہ خوبیاں ہیں کہ اس کو جو بھی پڑھے، نقطہ نظر سے پڑھے، جس سوچ کے مطابق پڑھے، یہ کلام اس کی سوچ کے مطابق اس پر اثر کرتی ہے۔ جس نقطہ نظر سے پڑھے وہ نقطہ نظر اس سے اس کو واضح ہوتا ہے، یہ کلام اس پر اثر انداز ہوتی ہے، اور وہ بندہ دل کی اتھاہ گہرائیوں تک اس سے متاثر ہوتا ہے، اگرچہ اس کو اس کا ترجمہ سمجھ نہ آئے۔ یہ ایک عجیب بات، اس کلام کا ترجمہ سمجھ نہ آ رہا ہو، پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، کتنی دیر بندہ پڑھے؟ کلام ہے، سٹوری ہے، افسانہ ہے، کتاب ہے، باقاعدہ بڑا شوہر ہے اس کا، لیکن بندے کو سمجھ نہیں آتی، جملے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ پھر اس کتاب کے اندر اعجاز ہے کہ کوئی بندہ اس کا جملہ غلط پڑھے، تجربہ ہے، غلط پڑھے وہ اٹکے گا، پڑھ نہیں سکے، زبردستی پڑھ کے آگے نکل جائے، پوری دوسری بات ہے بندہ بالکل ہی ذہن سے فارغ ہو جائے، الگ بات ہے، ورنہ اللہ کی قدرت، اگر معنی آتے ہیں، مفہوم سمجھ آتا ہے تو بات بالکل آگے بڑھ ہی نہیں سکتی، کیونکہ کلام کے اندر ربط باقی نہیں رہتا۔ اگر اس کو ترجمہ نہیں بھی آتا پھر بھی وہ جملہ غلط پڑ گیا، زبر زیر غلط پڑ گیا، وہ اٹکے گا ضرور، وہاں رکے گا ضرور، فطری طور پر، قدرتی طور پر اٹکے گا ضرور۔ اگر وہ سمجھ گیا تو دوبارہ آگے چلے، نہیں سمجھا تو ٹھیک ہے، جس طرح اس کی مرضی ہے پڑھتا ہے، لیکن رکاوٹ ضرور پیدا ہو۔ پھر اس کلام سے جو بندے کے اوپر ذاتی طور پر، روحانی طور پر، اس کے دل پر، اس کے جسم پر جو اثر ہوتا ہے اس کی کوئی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی۔ میں آپ کو وضاحت کر کے بتاؤں کہ کا اثر یہ ہوتا ہے یا اس کا اثر اس طرح ہوتا ہے، کوئی بندہ اپنی کیفیت بعض اوقات بیان بھی نہیں کر پاتا، اس لیے کہ اس کا ہر بندے کا اس کی سطح کے مطابق اپنا اپنا الگ اس کا عمل ہے۔ ایک بندہ اصلاً قرآن مجید کی طرف، اللہ دین کی طرف، اسلام کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں، وہ اس کو پڑھے گا، اس پر اثر انداز اور طریقے سے ہوگا۔ ایک بندہ اس زاویے سے پڑھتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کلام ہے، اس پر اس کا اثر اور انداز سے ہوگا۔ جتنا کوئی بندہ اس کے اندر الجھے گا، اندر اس کے غوطے لگائے گا، اتنا اس کو مزید فائدہ اور دل کی لذت اس کی زیادہ بڑھے گی۔ اگر اس کا ترجمہ نہیں بھی آتا پھر بھی ہمارے استاد تھے جلال پور پیر والا نے، پروفیسر ممیہ صاحب، شروع میں ایک دفعہ یہاں جمعہ بھی پڑھا دیا، انہوں نے بیان کیا ہے، برطانیہ گیا، ایک دکان پر جنرل اسٹور تھا، ایک دن میں وہاں ہوا تھا، پاکستانی دوست تھا، باہر دکان کے ایک لڑکا نوجوان اور ایک بوڑھی عورت، وہ آگے کھڑے ہیں۔ کیوں کھڑے ہیں؟ کہ دکان کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی ایک طرف، وہ لڑکا 2 دن پہلے بھی آگے یہاں کھڑا رہا، کل بھی آیا، آج پھر وہ ایک بوڑھی عورت کو ساتھ رہا۔ وہ دکاندار کہتا ہے کہ میں نے جب ان کو دیکھا کہ 10, 15, 20 منٹ ہو گئے ہیں ان کو کھڑے ہوئے باہر، کوئی مقصد نہیں، کوئی کام نہیں، نہ آگے جاتے ہیں نیچے واپس جاتے ہیں، نہ دکان کے اندر آتے ہیں، اور یہاں باہر سڑک پر کھڑے ہونے کا بھی کوئی تک نہیں بنتا۔ میں گیا، میں نے ان سے کہا کیا بات ہے؟
وہ کہنے لگی یہ کلام ہم سن رہے ہیں. انہوں نے کہا اندر آ جائیں. اندر آ گئے, بیٹھ گئے. وہ کیسٹ مکمل ہوئی. لیکن وہ بوڑھی عورت وہ میں نے دیکھا جب وہ اندر آ کے بیٹھی اور قرآن مجید پڑھا جاتا رہا تو اس کو سے آنسو بہنے لگے. میں نے اس کو پوچھا کچھ ہے پلے پڑی؟ سمجھ گئی, رو گئی کہ میرے دل پر اس کا اثر ہو گیا کہ رونا آ رہا ہے. آپ یہ کیسٹ مجھے دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا لے جاؤ. وہ لے گئے. 2 دن کے بعد پھر آئی. کہنے لگی اس طرح کی کوئی اور بھی ہے؟ میں نے کہا ہاں بہت ہے. تو 2 4 5 10 کیسے وہ لے گئے. پھر وہ کئی دنوں کے بعد آئی. میں نے اندازہ لگایا کہ یہ عمل سن لی ہوں گی. اب وہ آئی کہنے لگی اس کا ترجمہ بھی ہے, یہ ہے کیا چیز؟ اس کا ترجمہ ہے, مفہوم کیا ہے؟ ترجمہ والی ایک کیسٹ دی. وہ لے گئی. 1 مہینہ نہیں گزرا کہ وہ کہنے لگی کہ مجھے یہ کلام پڑھنا ہے, باہر سے پڑھنا ہے. آپ اس کا کوئی بندوبست کریں اور میں اس کلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی ہوں. میرے لیے اس کا بندوبست کیا ہے؟ ایک کتاب ہے مسلمان کیوں ہوئے. اس کے اندر ایک بندہ اپنا واقعہ لکھتا ہے اسلام کا. کہتا ہے میں عیسائی تھا, بحری جہاز میں سفر کر رہا تھا. وہاں مجھے ایک رسالہ ملا جو عام طور پر کسی بیٹھنے کی جگہ سے ہی لٹریچر کے طور پر پھینک دیا جاتا ہے. رسالہ ملا تو میں نے اٹھایا, مضمون تھا اس کے اندر پڑھا. اس مضمون کے اندر ایک اقتباس تھا, وہ میں نے پڑھا. فوری طور پر میرے دل میں کچھ الجھاؤ سا پیدا ہوا. سمجھ نہیں آئی مجھے کیا کلام کس کی ہے, کہاں سے آئی ہے, اس کا آگے پیچھے مضمون کیا ہے, کچھ نہیں. دل پر اس کا اثر ہوا. میں نے وہ رسالہ وہاں سے اٹھایا, اپنے کمرے میں گیا, لیٹ کے میں اسی مضمون کو بار بار پڑھ. جیسے جیسے پڑھتا ہوں میرے دل پہ کچھ ہوتا ہے. میں نے وہ رسالہ سنبھالا, واپس آیا, اپنے شہر میں آتی اپنے عالم فاضل سے پوچھا کہ یہ اقتباس کس چیز کا. اس نے پڑھا, اس نے کہا مجھے معلوم ہے, فلاں یونیورسٹی وہاں فلاں شعبے میں چلے جائیں, اس شعبے کے سربراہ سے پوچھیں, وہ آپ کو بتائیں. میں وہاں گیا, اس سے جا کر پوچھا. اس نے پڑھا, کہنے لگا مجھے پتہ نہیں ہے, آپ عربی شعبے میں جائیں یا اسلامیات کے شعبے میں جائیں, وہاں فلاں پروفیسر ہے. اس سے میں وہ لے کر وہاں گیا تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ قرآن مجید چند آیات ہیں اور سورہ اخلاص قل ہو اللہ کا یہ ترجمہ ہے. میں نے کہا وہ قرآن مجید کیا ہوتا ہے, وہ قل کیا ہے, یہ اس کا ترجمہ ہے, تو وہ اصل کیا ہے؟ اس نے مجھے بتایا کہ اصل تو عربی میں ہے. یہ عربی کہاں ملے گی؟ یہ نہیں تو یہ مصر میں. میں نے اپنا بوریا بستر اٹھایا, باندھا اس کو مصر میں. وہ رسالہ میرے ساتھ وہاں جا کے ایئرپورٹ پر ہی سب سے بندہ پہلے مجھے ملا. میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے مجھے بتایا کہ یہ قرآن مجید کی آیات ہیں اور سورہ اخلاص کا یہ ترجمہ ہے. کہاں ملیں گی, کون میری رہنمائی کرے گا؟ اس نے مجھے ایک مسجد کا پتہ لکھ دیا, ٹیکسی دے دی. میں جا کے اس مولوی صاحب کے پاس بیٹھا, ان کو میں نے کہا کہ اس نے قرآن بھی اٹھایا, اصل عبارت پڑھ کے مجھے سنائی, اس کا ترجمہ مجھے سنایا. میں نے کہا یہ میں خود پڑھنا چاہتا ہوں, تو یہ عربی پڑھنا پڑے گا. میں نے کہا پھر مجھے پڑھاؤ عربی. میں نے عربی شروع کر. عربی میں نے یہ طرف حاصل کر لی 3-4 مہینے میں کہ میں خود پڑھ کے اس کا کوئی تھوڑا بہت تھوت کر کے نمازی کرنے لگی. میں نے ایک سرے سے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا. پہلے قرآن مجید کو میں نے پڑھنا شروع کیا. آہستہ آہستہ جیسے جیسے آگے بڑھا, قرآن مجید نے مجھے پڑھنا شروع کر. تیرے اندر یہ خامی بھی ہے, یہ خامی بھی ہے, اس کی ہونی چاہیے, اس کی اصلاح ہونی چاہیے. کہتا مجھے 6-7 مہینے لگ گئے سارے معاملے میں. میں وہاں سے واپس پڑھتا, اپنی بیوی کو آیا کہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں, یہ تاثر ہے میرا, یہ قرآن مجید تو میرا ساتھ دے. ایک میرا چھوٹا بچہ تھا, ایک تھی, اس نے انکار کر دیا کہ میں تیرے ساتھ نہ رہنا چاہتی ہوں, نہ جانا چاہتی ہوں, نہ میں بچے کرنا چاہتی ہوں. میں نے اپنے والدین سے کہا, وہ بھی نہ مانے. میں نے سب کو اکٹھا کر کے میں نے ان کو کہا کہ آپ میرا ساتھ دیں, میرے ساتھ تعاون کریں. ان سب نے بیک زبان کر دیا. میں نے سب کو چھوڑا اور میں چل گیا. اس دور کی آج کی بات ہے, اس دور کی بات. اس سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے چلتے ہیں. کیوں چلتے ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معاشرے میں آ کے فتور پیدا کر دیا ہے. ماں سے بیٹا جدا کر دیا,
باپ سے اولاد الگ کر دی، میاں بیوی میں اختلاف کر دیا، خاندان کے خاندان برباد ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، دو بندے ہیں باقی سارے اپنی برادری کے ساتھ ہیں۔ یہ پورے معاشرے کے اندر خرابی پیدا کر دی ہے۔ اس ایک بندے کا خاتمہ کرو، یہ مصیبت جان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا، تلوار لے کر نکلے، راستے میں کوئی بندہ ملا، کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ختم کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس نے کہا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بعد میں پہنچنا، پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر لو۔ وہ کیا ہے؟ وہ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اب یہاں سے گزر کر پھر آگے جائیے۔ اچھا ایسی وہ گئے، دروازہ اندر سے دیکھا بند ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اندر بیٹھے قرآن مجید پڑھا رہے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت، دروازہ کان لگائے، آواز آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، گفتگو کی باتیں آ رہی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہو بھائی؟ عمر۔ تاج کو اندر چھپا دیا، بہن اور بہنوئی نے استقبال کیا، کیا ہو بھیا، کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا میں جیسے بھی آیا ہوں، مجھے بتاؤ یہ کیا تھی، اندر کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، ایسی بس باتیں کر رہے۔ کہتے نہیں تم دو نہیں تین تھے، وہ تیسرا کون ہے؟ کہتے دو ہی تھے، باتیں کر رہے۔ کیا باتیں کر رہے؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو۔ بہن کو مارنا شروع کیا، بہن آگے آئی، اس کو بھی زخم ہو گیا، خون دیکھا، بہن کا خون دیکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرت، میرا سن کر یہ چھپ جائے گا کہ اب اتنی جرت، یہ جرت کہاں سے ہے؟ اب اپنا خون نکلوا لیا ہے، سامنے آ گئی ہے، خامن کو بچاتے ہوئے اپنا ہاتھ زخمی کرا لیا، اپنا سر زخمی کرا لیا ہے کیا؟ جب خون دیکھا، بہن کا خون دیکھا اپنے ہاتھوں، آخر انسان ہے۔ بیٹھ گئے، کہنے لگے اچھا وہ کلام مجھے آپ کو نہیں سنا، کیوں؟ کیا آپ کافر ہیں؟ آپ اس بات کو نہیں مانتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پاک مقدس مطہر ہے، وہ آپ کو نہیں سنایا جاتا۔ کیا لگے نہیں، مجھے سناؤ۔ کرایا، آپ سترے پہنائے، بھیشن بدری، سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات، سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تلاوت ہونا شروع ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بہن کا خون دیکھا، کہاں کلام مجید آئی، کیا تبدیلی آئی۔ ہم بھی صورت پڑھتے ہیں، کبھی کوئی دل میں ہلچل پیدا ہوئی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ عتبہ بن ربیعہ قریش مکہ میں تقریباً سب میں عمر رسیدہ بنتا ہے، کہنے لگا یار یہ روز روز کا جھنجھٹ نپیڑو، مجھے اگر آپ اختیار دیں تو میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں، کسی طور پر کوئی تبدیلی تو آئے گی۔ کہنے لگے ربیعہ، عتبہ تو ہم باپ کی جگہ ہے، آج تک ہمیں قومی اعتبار سے، برادری کے اعتبار سے تجھ پر کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں، تو ہماری صحیح ترجمانی کرے گا، جو کچھ تیرے جی میں آتا ہے تو جا، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، اور جا کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ تو کر کے آ جائے گا، تیرے تجربے اور تیری عمر کے اعتبار سے ہم تیرے بچے ہیں، جس طرح تو فیصلہ کر کے آ جائے گا تو ہمارا بزرگ ہے، ہم مان جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں ہیں، یہ سب لوگ بیت اللہ میں بیٹھے، آیا پورا آدمی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے بیٹھا، کہنے لگا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا ہے قوم ساری کی ساری وہ متفرق ہو گئی، اور اس کے اندر آپ ہی ایک بنے ہیں، اس پورے کے پورے فطور کے اور پوری کی پوری خرابی کے آپ ذمہ دار ہیں۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں، آج فیصلہ کرو، جو کچھ آپ کی منشا ہے ہم آپ کے ساتھ وہ تعامل کرنے کی۔ آپ نے ہمارے آباء و اجداد کو کہا، آپ نے ہمارے آباء و اجداد کے بارے میں، ہمارے الہوں کے بارے میں آپ نے غلط زبان استعمال کی، آپ نے جو آج تک ہم برداشت کرتے رہے، آج کے بعد یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ اگر واقعتاً تو اس کلام سے، اپنی اس تبلیغ سے، اپنے باتوں سے ہمارے معاشرے میں کوئی بہت زیادہ مال و دولت چاہتے ہو تو ہمیں بتاؤ،
ہم چندہ کر کے آپ کو جتنا آپ چاہیں مال و دولت دیتے ہیں، ہم سب میں آپ زیادہ امیر بن جائیں گے۔ اگر آپ کا منشا کسی عورت سے شادی کا ہے تو مجھے بتاؤ، میں پوری قوم کا بزرگ ہوں، ان سے اجازت لے کر آیا، ہم جیسے تیسے بھی وہ لڑکی آپ، اگر آپ کے دماغ میں کوئی فطور ہے، کوئی جنات وغیرہ کا سایہ ہے، کوئی اس طرح کی گڑبڑ ہے، کوئی اور بیماری ہے تو بتائیں، ہم چندہ اکٹھا کر کے آپ کا علاج کرتے ہیں، اس وقت تک آپ کا علاج کریں گے جب تک آپ مکمل صحت یاب نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح کی اور لمبی چوڑی باتیں کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے سنتے رہے، اس نے بات مکمل کی تو آپ نے فرمایا بس چچا آپ نے بات مکمل کر لی ہے کہ جی ہاں مکمل، تو میں پھر اب میری آمین سورہ سجدہ 24 پارے میں 25 پارے میں ختم شروع فرمائی، اور تقریباً 38-39 آیات سجدے تک آپ نے مسلسل آہستہ آہستہ تلاوت کرنا شروع کیا۔ پہلے وہ بیٹھا ہوا تھا، جب تلاوت شروع ہوئی 2-3 آیات سننے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ پیچھے ٹیک لیے اور اس طرح پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا اور سنتا رہا۔ جیسے آپ آگے بڑھتے گئے اس کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہوئے۔ جب کلام ختم ہوئی تو وہ چپکے سے اٹھ کے آ گیا۔ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا تو ان میں سے ابو جہل کہنے لگا کہ ہم نے عتبہ بن ربیعہ کو بھجوایا تھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی رخ پہ سیدھا کر کے آئیں گے۔ اس کا چہرہ اور اس کی چال سے جو بات مجھے سمجھ آ رہی ہے یہ بندہ بھی گیا، یہ بھی کیا۔ اس نے آ کر کہا کہ یار میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تمہاری قوم میں سب سے زیادہ بزرگ ہوں، میری بات مانو، اس بندے کو کچھ نہ چھوڑ دے۔ جو یہ کلام پڑھتا ہے وہ کلام انسانی کلام نہیں ہے، اس کلام کے ذریعے سے یہ پورے عرب پر یہ غالب آ جائے گا۔ اگر یہ غالب آئے، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا بھتیجا، آپ کا بھانجا، آپ کا رشتے دار ہے، عزت آپ کی بنے۔ اور اگر کسی اور بندے نے اٹھ کے اس کا کام کر دیا تو پھر اس الزام سے ہم بچ جائیں گے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اپنے قبیلے والوں نے، یہ بدنامی ہمارے دل میں نہیں آئے گی، اس کو چھوڑ۔ وہ لوگ اٹھے کہنے لگے دیکھا ہم نہ کہتے تھے، پتہ نہیں اس کے پاس کیا جادو ہے، جو بندہ جاتا ہے بس یہی کچھ ہوگا۔ اصل میں جادو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ تھا، زبان آپ کی تھی، جادو تھا جس جادو سے ہم دور ہو گئے، جو جادو ہمیں سمجھ گیا۔ قرآن مجید کہتا ہے تقشعر منہ الجلود، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس میں انسانی تن جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ قرآن مجید نے ذکر فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑ پر فرما دیتے لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تو تو ضرور دیکھ لیتا کہ پہاڑ اس کلام کے بوجھ سے، اس کی ذمہ داریوں سے خاشعا، اس کے اندر خشوع پیدا ہو گیا۔ خشوع کسے کہتے ہیں؟ نماز کے اندر خشوع یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ متوجہ ہو جائے، گفتگو کرنا شروع کر دے، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کا جسم بالکل ساکت، بالکل اکموں کھڑا ہو جائے اور اس کے اندر کوئی حرکت باقی نہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر ایک بندے کو دیکھ مارا ہے، کبھی اس کا ہاتھ ادھر اٹھتا ہے، کبھی ادھر اٹھتا ہے، کبھی ناک میں ہاتھ دیتا ہے، کبھی اپنے کپڑے درست کرتا ہے۔ نبی اکرم نے اس کو دیکھا، فرمایا لو خشعت قلبہ لخشعت اعضاؤہ، اگر اس کا دل خشوع والا ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی ہونا چاہیے تھا۔ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کا دل بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر نہیں رہا، اس کے اعضاء کو بڑی آزادی کے ساتھ گھومنا نصیب ہے۔ یہ کہیں خارج ہوتی ہے، کہیں کپڑا درست ہوتا ہے، کہیں ادھر ہاتھ مارتا ہے، کبھی ادھر ہاتھ مارتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے والا بندہ یہ سمجھ کر کے سامنے میں کھڑا ہو، یہ وہ بندہ نہیں ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ ہم کہاں کھڑے؟ بات کہنے کا مطلب کسی حدیث سنا کے آپ کے سامنے اپنے علمیت کا اظہار مقصود نہیں ہے۔ بات کہنے کا مطلب ہے کہ اس قصے میں ہمیں کیا ملا، ہم کہاں ہیں، وہ لوگ کہاں کھڑے۔ کلام تو وہی ہے، آج بھی وہی ہے، پڑھنے والے وہ بدل گئے،
پڑھنے والوں نے سب کیا، ہم اور دھندوں میں پڑ گئے، اصل جو کتاب تھی، اصل جو ذمہ داری تھی وہ ہم بھول گئے، وہ باقی نہیں رہی۔ قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑ پر اتارتے لرأيته خاشعا متصدعا من خشيته، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خشوع اختیار کر لیتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اب پہاڑ ایک ٹھوس چیز ہے، ایک ٹھوس چیز، بے جان بے حس چیز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام میں اتنا اثر ہے کہ حسی طور پر ان کے سامنے بندہ اس کو دیکھ لے۔ قرآن مجید نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ لرأیتہ، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ وہ پہاڑ سر و سامت جامد ہو گیا، پہاڑ ساکت و سامت ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے متصدعا وہ گر گیا، ریزہ ہو گیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اس نے پورے کا پورا اپنے وجود کو ختم کر بندے پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کے سامنے اس کی یہ کیفیت بیان کی۔ ایک جگہ قرآن مجید نے پہاڑوں کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ پہاڑ کچھ تو ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نیچے گر پڑتے ہیں، کچھ ہیں کہ ان کے اندر سے پانی نکلنے لگ جاتا ہے۔ آپ نے بخاری شریف میں ذکر کیا ہوگا، وہ قصہ سنا ہوگا، 3 لوگ تھے جا کے سفر میں، ایک غار میں چھپے، ایک پتھر اوپر سے آ کے غار کے اوپر منہ پر آ گیا۔ ایک بندے نے اپنی نیکیوں کا اظہار کیا کہ اللہ میں نے تیرے لیے خالص یہ عمل کیا تھا، یہ ہمیں اس سے نجات دے، وہ پتھر ہٹ گیا۔ کس نے حکم دیا پتھر ہٹنے کا؟ وہ دھکے لگاتے رہے، اندر سے نہیں کچھ ہوا، بس تھا نہیں، جو باہر جا کے اس کو کھیڑتا اس کو پتہ چلتا کہ یہاں بندے ہیں، فون کا ذریعہ کوئی نہیں، موبائل وہاں نہیں، کسی کو بلانے کا کوئی تک نہیں بنتا، تو کے اندر کسی کو پتہ نہیں، وہ پتھر ہٹ گیا۔ دوسرے نے اپنا ذکر کیا کہ اللہ تیری خاطر میں نے یہ کیا، اگر تجھے نیکی قبول ہے تو پتھر ہٹا، وہ پتھر کس کے کہنے سے ہٹا؟ تیسرے نے اپنی نیکی کا اظہار کیا کہ اللہ پتھر ہٹا، وہ پتھر ہٹ گیا، وہ صحیح سلامت باہر نکلا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اس پتھر کو ہے جس اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو پیٹ میں نہیں رکھنا، جا جا کے باہر پھینک دیا۔ ہمیں انہی چیزوں کا یقین نہیں آتا اور انہی چیزوں سے ہم توجہ نہیں کرتے۔ قرآن مجید کہتا ہے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، جنات کا ایک وفد، انہوں نے کہا کہ پہلے جس طرح ہم آسمان تک بغیر رکاوٹ کے چلے جاتے تھے، اب ہمیں راستے میں شہاب ثاقب ملتے ہیں، پتھر لگتے ہیں، شعلے لگتے ہیں، کوئی چیز دنیا میں نئی تبدیلی آئی ہے، ڈھونڈو کہاں تبدیلی آئی ہے۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے طائف کے علاقے میں، طائف کے راستے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول فجر کی نماز میں قرآن مجید تلاوت فرما رہے ہیں۔ یہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کیا، فرمایا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے قرآن مجید سنا جو بڑا تعجب خیز، ایک عجیب کلام ہم نے سنی، یہدی الی الرشد، وہ رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، فآمنا بہ، ہم نے اس کو مان لیا۔ ادھر کتاب مجید کی تلاوت سنی، ادھر مان لیا، سمجھ آئی، ادھر مان لیا۔ ہمارے اندر یہ تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ اب بد نصیبی انتہا کو جا پہنچی۔ اب وہ تو قرآن مجید پڑھنا ہی نہیں، اگر پڑھنا ہے تو بد نصیبی دیکھیں۔ قانون بنانے والے نے تو اللہ بہتر جانے اس کی سوچ کیا تھی، اللہ اس کو اس کی سوچ کے مطابق یا اپنی رحمت کے مطابق اس کو، بس قانون پر عمل درآمد کرنے والوں نے کیا سوچ کے عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں حیرانگی کی بات، اس بندے کو قرآن مجید حفظ ہے، میٹرک میں اس کے 20 نمبر جتنے وہ حاصل کر چکا ہے اس سے اس کو زیادہ مل رہا ہے، ٹوٹل نمبر جتنے اس کے ہیں 20 نمبر قرآن مجید حفظ کی وجہ سے اس کو زائد مل جاتا۔ اب سکولوں میں قرآن مجید حفظ شروع کرا دیا گیا، مساجد میں حفظ شروع ہو گیا، بچے حفظ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ فراڈ بازی کے ساتھ
ادھر ادھر سے سندیں لے لیتے ہیں کہ یہ سند دوسرے سندوں کے ساتھ مل جائے اور 20 نمبر بڑھ جائیں تاکہ مجھے میری مطلوبہ کلاس میں داخلہ مل جائے۔ اب مجھے بتائیں اس طرح قرآن مجید یاد کرنے سے، پڑھنے سے اس طرح حفظ کرنے سے کیا فائدہ؟ مشن بدل گیا، رخ بدل گیا، جبکہ نیت کا اثر اس کے عمل پر فوراً ظاہر ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم نے جانا تھا چل کس طرف نکلے، ہمارا رخ کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ علم حاصل کرتا ہے دنیا کے حصول کی خاطر، دنیا کے حصول کی خاطر کہ اس سے میں دنیا کماؤں گا، اور وہ علم پڑھتا ہے دنیا کی خاطر، اس کا انجام کیا ہے؟ قیامت آئے گی اس بندے کو آگ میں دھکیلا جائے گا، بچنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ علم کا حصول اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت سے بچ کے اپنی آخرت کو محفوظ کریے، اللہ تبارک سے ڈرنے کے لیے اس کی بجائے اس نے دنیا کا حصول شروع کر دیا۔ اب علم کا پورے کا پورا زور اس طرف لگ رہا ہے، اور ہر غفلت کا شکار ہو کے جو بڑے بزرگ ہیں وہ بھی ساری زندگی قرآن مجید نہیں پڑھا۔ کتنی عجیب بات، تلاوت نہیں، ترجمہ نہیں ہے، پھر ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس، پھر کہیں تو لوگ کہتے ہیں جی بس پڑھا نہیں جاتا۔ کی طرف جب اشارہ ہی نہیں ہوگا، جب اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہوگا تو کیسے پڑھا جائے گا؟ خود بخود تو نہیں پڑھا جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسم حج میں خزرج کا ایک وفد آپ کو ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا۔ قرآن مجید پڑھنے کے بعد وہ لوگ مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر قرشی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ مدینہ بھیجا دیا کہ جاؤ اس کو لے جاؤ۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام تھا کہ وہ لوگوں کو قرآن مجید پڑھاتے تھے، بس جماعت انہوں نے رکرا دی اور قرآن مجید لوگوں کو پڑھانا شروع کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ پوری دنیا میں علم پھیلا، اسلام پھیلا ہے مختلف ذرائع سے۔ مدینہ میں اسلام پھیلا ہے صرف اور صرف قرآن مجید کے ذریعے۔ جب تک اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے وہاں تشریف لے گئے، وہاں ڈھیر سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے صرف مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید کی تلاوت پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے دور میں بازار میں ایک انہوں نے دکان بنائی ہوئی، چھوٹا سا تھڑا بنا ہوا تھا، اس پہ کوئی چھوٹا موٹا سودا رکھ لیتے تھے آپ خلافت کے دور میں۔ اور اصل مقصود کیا تھا؟ وہاں جاتے تھے، اپنی دکان پر بیٹھتے تھے، کوئی گاہک آ گیا سودے کا تو رہ دیا نہیں، تو بازار میں سے لوگوں کو اکٹھا کر کے وہاں ان کو قرآن مجید پڑھاتے تھے۔ ہماری منڈیوں میں، ہماری مارکیٹوں میں بھی قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کا کوئی ہے سلسلہ؟ کہیں کو ہوتا ہے درس، کہیں کسی دکان پر ہوتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات، کہیں کو ہے جہاں سپارے رکھے ہوئے کہ آؤ بھائی دکانداروں کو ٹائم فارغ ہے، ختم ہو گئی، اب بولی ختم ہو گئی، آگے نکل گئے لوگ، اب آپ فارغ ہیں، فارغ نہ بیٹھے آئے، چلو بیٹھ کے قرآن مجید ہی پڑھتے ہیں۔ جس کو نہیں اس کو پڑھاؤ، جن کو آتا ہے ان سے سنو، جس کو آتا ہے وہ آگے چلائے کام۔ رخ بدل گیا، رخ سارا دن ساری اقوامی کنجروں کے منہ دیکھ کے، ان کی یاوا گویاں سن کے، آدھی حد تک گپے مار کے اس طرف کوئی نہیں آتا۔ حالانکہ قرآن مجید کا یہ تاثر ہے، قرآن مجید کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب سنتے ہیں اس چیز کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تو آپ کہیں گے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے ہیں، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، حق کو جان لیا، اور پہچان کے پھر خود بخود ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے کہ ہم کیا کرتے رہیں گے، حق کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں حق تو وہ ہے، ہم جس حق کو لیے پھر رہے ہیں یہ تو حق نہیں، ہم تو برادری کی پوجا کر رہے ہیں، ہم تو برادری کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں، ہم نے تو برادریوں کو دیکھا۔ لوگ کیا کہیں گے، اللہ کیا کہے گا، رسول کیا کہے گا، اس کی کوئی تفصیل قرآن مجید کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ، کیا انہوں نے قرآن مجید میں غور نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا؟
سوچ بچار نہیں کی؟ اگر یہ کہیں قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کہیں اور سے آیا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس کے اندر ڈھیر سارا اختلاف دیکھتے، لیکن اب اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں، آیات مضبوط محکم اپنے اپنے مقام پر واضح احکامات والی آیات ہیں، کھلی کھلی بات۔ کمزوری یہ ہے کہ ہم نے ادھر توجہ نہیں۔ ایمانداری سے بتائیں، 24 گھنٹے اللہ پاک نے آپ کو، 24 گھنٹوں میں اللہ تبارک نے آپ کو صحت دی، آپ کو بال بچے دیے، خدمت گزار دیے، کاروبار دیا، پیسہ دیا، سب کچھ آپ کو اللہ نے دیا۔ آپ دوست آئے، آپ نے ان کو ٹائم دیا، آپ کے پاس یاری باشی والے لوگ آئے، آپ نے ان کو ٹائم دیا، گاہک آئے ان کو دیا، بلکہ وقتی لذت حاصل کرنے کے لیے آپ نے بعض گاہکوں سے کلام کو لمبا کر لیا کہ چلو آنکھیں سیکھتی ہیں، اس سے ذرا اور سیکھ لیں، گفتگو میں لذت ہے، چلو ذرا اور حاصل کر لیں۔ یہ الگ بات، وہ شیطانی تھی یا رحمانی تھی، الگ۔ ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرنا پسند نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو پڑھنا پسند نہیں کیا۔ یہ ہماری کمزوری نہیں ہے، کمزوری ہے۔ اگر ہے کوئی بندہ اس کو سمجھتا ہے تو پھر بدلے آپ اس کو تبدیل کریں۔ جس اللہ نے اتنے احسان کیے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں، اور جو دوست باہر سے آ گیا، دوسرے شہر سے آ گیا، یا وہ ہمارا گاہک تھا، یا مال دے کر جاتا تھا یا لیتا تھا، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ شادی بیاہ میں رات کے 12 1 بجے تک ٹائم ہوتا ہے، 2 بج جاتے ہیں، شادی بیاہوں میں بڑھ جاتے ہیں لوگ، ان کے لیے ٹائم ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے۔ رات میں جس اللہ نے یہ اتنا وضاحت کے ساتھ یہ سارے معاملات کر لیے، اس اللہ کو ہم نے پیچھے۔ حضرت علیہ السلام سے ان کی امت کے ایک بندے نے پوچھا کہ موسیٰ اپنے اللہ سے پوچھ کر بتاؤ، آپ اللہ سے گفتگو کرتے رہتے ہیں، اپنے اللہ سے پوچھ کر بتاؤ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کتنا مقام ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں کتنی اہمیت رکھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ فلاں بندہ ہے، اس نے یہ سوال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب، موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ اس بندے کو کہو کہ مجھ سے نہ پوچھو کہ اس بندے کا میرے ہاں اللہ کے ہاں کتنا مقام، اس بندے کو پوچھو کہ اس بندے کے پاس اللہ کا کتنا مقام ہے۔ جتنا میں اللہ کا اس بندے کے پاس مقام اور مرتبہ ہے، اتنا ہی اس بندے کا اللہ کے پاس مقام اور مرتبہ۔ ہم کہاں کھڑے، ہمارا اللہ کے پاس کتنا مقام؟ 24 گھنٹوں میں 2 منٹ بھی نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ، جب ہم تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان ہی نہیں دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا مجبوری ہے کہ وہ ہماری طرف دھیان دے گا؟ جب تبارک و تعالیٰ ہماری طرف دھیان نہیں دے گا تو یہ ہمارا کھانا پکانا، پہننا، کمانا، سونا، جاگنا کس کام کا؟ مالک نے توجہ ہٹا، مالک نے توجہ ہٹا دی۔ یہ نوکر جو کرتا ہے اس کو کرنے دو، اس کا برکت پھاڑ دو، یہ مرحوم کمیاب اس کے ساتھ تعلق توڑ دو، جو کرتا ہے اس کو کرنے دو۔ اب یہ جب شکنجے میں آئے گا پھر اس سے بات کریں گے، کہاں پہنچے، کہاں پہنچے؟ زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے۔ کیا ممکن ہے؟ جب ہم خود آپ تبدیل ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تبدیلی پیدا کرے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق اس کی توفیق اور جرأت عنایت کرے۔